خیبر پختونخوا کے ضلع دیر کے اندر ایک سنگ دل اور بے رحم بیٹے نے اپنے والدین کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ ان کو شہید کرنے کی وجہ صرف ایک معمولی سی بات بنی، اور وہ معمولی سی بات یہ تھی کہ والدین نے اپنے بیٹے کو ٹک ٹاک بنانے سے منع کیا۔ ان کا بیٹا ٹک ٹاکر تھا، ٹک ٹاک بنانے کا بڑا شوقین تھا، اور ٹک ٹاک بنانے سے جب اسے منع کیا جاتا ہے تو اس نے بڑی بے رحمی سے، بڑی سنگ دلی کے ساتھ فائرنگ کرتے ہوئے اپنے والدین کو شہید کر دیا۔ فائر کرنے کی وجہ سے والد جو ہے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، اور اس کی والدہ جو ہے وہ کچھ دیر تک زندہ رہی، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی جاں بحق ہو گئی۔ اب یہاں پر اس کی والدہ اور اس کے والد کی یہ اکلوتی اولاد تھی، اور کتنی منتوں، کتنی مرادوں اور کتنی دعاؤں کے بعد اللہ نے ان کو یہ بیٹا عطا کیا ہوگا۔ پھر اس بیٹا جس کی عمر تقریباً 15-16 سال بتائی جاتی ہے، اس بیٹے کو کتنی محنت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، کتنی شفقت کے ساتھ انہوں نے اس کو پروان چڑھایا ہوگا۔ اب اس کا اندازہ وہی والدین کر سکتے ہیں کہ جن کو اللہ نے ایک ہی اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہو، اور جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کو جو ہے وہ بڑا کرنے کے لیے دن رات محنت کر کے وہ اپنی اولاد کو جوان کرتے ہیں۔ اب وہاں پر اس کا والد موقع پر ہی جاں بحق ہو جاتا ہے، لیکن اس کی والدہ زخموں کی تاب نہ لا کر وہ شہید ہو جاتی ہے، اور اس کی حالت نزع کے اندر جو اس نے پولیس کو بیان ریکارڈ کروایا، یا بار بار وہ یہی کہتی رہی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نادان ہے، میرا بیٹا ناسمجھ ہے، میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو کچھ نہ کہا جائے۔ ناظرین، یہاں پر ماں کی ممتا نے کس انداز کے ساتھ اپنے بیٹے کو حالت نزع کے اندر بھی اس نے ان پر کتنا ظلم کیا، کتنی زیادتی کی، ان کے اوپر فائرنگ کر دی، معمولی سی وجہ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ماں کے مرنے سے پہلے جو اپنے بیٹے کے لیے جذبات تھے، یقیناً یہ ایک ماں کی ممتا ہی ایسے جملے جو ہے وہ بول سکتی ہے۔ اب یہاں پر ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کا ایک بہت ہی دل نشیں اور پیارا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اسے ضرور سماعت فرمائیے۔ اسے سماعت کرنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اگر ہم والدین ہیں تو اللہ ہم سب کو والدین کا جو فرض ہے، والدین کی جو ڈیوٹی ہے، اللہ اسے پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اولاد ہیں تو والدین کے حقوق، والدین کی خدمت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ہمارے اوپر احکامات ہیں، اللہ ان پہ عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان لڑکا حاضر ہوتا ہے، اور اس نوجوان نے آ کر یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جو ہے وہ مجھ پر زیادتی کرتا ہے، اور جو میرا مال ہے وہ بغیر میرے پوچھے اس مال کو خرچ کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب اس نے یہ شکایت کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو حاضر ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب اس کا والد جو ہے وہ اپنے گھر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے۔ راستے کے اندر جو ہے وہ اس کے دل میں ایک بڑی پریشانی لگ جاتی ہے کہ یار میرا بیٹا اس نے یہ شکایت کر دی ہے، حضور کی بارگاہ کے اندر یہ بات کر دی ہے۔ وہ بڑا رنجیدہ خاطر ہوا، بڑا پریشان ہوا، اور راستے کے اندر وہ جا بھی رہا تھا اور دل کے اندر مختلف اشعار جو ہے وہ سوچ رہا تھا۔ اس نے وہ اشعار بیان نہیں کیے، وہ اشعار کسی جگہ لکھے نہیں، لیکن وہ دل کے اندر مختلف، چونکہ عربوں کے اندر شاعری جو ہے وہ ان کی فطرت کے اندر شامل تھی، ان کی یہ سرشت تھی کہ وہ اشعار بہت اچھے جو ہے وہ کہتے تھے۔ اس کا دل اس مغمومیت کے عالم میں ایسے اشعار کہتا ہے جن کی میں شاید اس طریقہ سے ترجمانی نہ کر سکوں، جن کو میں بیان نہ کر سکوں۔ ان کا صرف مفہوم یہ تھا کہ اے بیٹے، اللہ نے جس دن سے تجھے پیدا کیا تھا اسی دن سے میری آزمائش، میرا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ تو سوتا نہیں تھا، میں بھی تیرے ساتھ جاگتا رہتا تھا، بلکہ تجھے سلانے کے لیے میں ساری رات جو ہے وہ خود جاگتا رہتا تھا۔ تو کھاتا نہیں تھا تو ہم بھی نہیں کھاتے تھے، تیرے کھلانے کی وجہ سے ہم بعض اوقات خود بھوکا رہ جاتے تھے۔ اے میرے بیٹے، میں تیری خاطر سارا دن دھوپ کے اندر جلتا تھا کہ تجھے چھاؤں نصیب ہو جائے، تجھے ٹھنڈ نصیب ہو جائے۔ اے میرے بیٹے، میں تجھے بہاریں دکھانے کے لیے
اپنے آپ کو خزاں کے اندر لے کے چلا گیا، میری کمر جھک گئی، میں جھک گیا تجھے سیدھا کھڑا کرنے کے لیے۔ اے میرے بیٹے، میں نے ساری زندگی تیری خواہشوں کے اوپر قربان کر دی، میں نے ساری زندگی جو ہے وہ اپنے دکھ بھول کر تجھے خوشیاں دیتا رہا، میں ساری زندگی اپنی خواہشات کو جو ہے وہ تیری خواہشات کے اوپر قربان کرتا رہا، دن کو دھوپ کے اندر جھلستا رہا، محنت کی، مشقت کی، ہر وقت لوگوں کے تیور جو ہے وہ بدلتے رہے، پھر بھی میں ان کی یہ جو ہے وہ اپنے ساتھ ظلم و ستم کو برداشت کرتا رہا، لیکن یہ سب کچھ ہے بیٹے میں تیری خاطر کرتا رہا، میں نے سب کچھ اپنا لٹایا تو تیری خاطر لٹایا، اب میرا سب کچھ تیرا ہے، میں جو مال کماتا رہا وہ بھی تیرا تھا، میں نے جو اپنی جوانی قربان کی وہ بھی تیرے لیے کی، میں جو محنت مزدوری کرتا تھا وہ بھی تیرے لیے کرتا تھا، یہاں تک کہ آج تجھے اللہ نے بہاریں عطا کر دی ہیں اور میرے اوپر جو ہے وہ خزاں کا موسم جو ہے وہ منڈلانا شروع ہو گیا۔ مختلف اشعار تھے جو ان کے دل کے اندر، راستے کے اندر جو ہے وہ چلتے ہوئے ان کے آپ ترجمانی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر جب آپ پہنچتے ہیں تو جبریل امین جو ہے وہ پہلے سے وہاں پر موجود ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص آپ کی بارگاہ کے اندر آنا چاہتا ہے، آپ نے جس کو بلایا ہے، آپ اس کے اشعار جو ہے وہ اس کے اشعار ضرور سماعت فرمائیے۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ فرمایا کہ وہ اشعار جو تو کہتا ہوا راستے کے اندر آ رہا تھا وہ اشعار مجھے سنا۔ اب وہ شخص بڑا حیران، وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اپنے کانوں نے بھی وہ اشعار نہیں سنے، اس لیے کہ میں اپنے دل کے اندر سوچتا ہوا یہ سارے اشعار جو ہے وہ میں آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے تیرے دل کے ان اشعار کو بتلا دیا ہے، لہٰذا تم مجھے وہ اشعار سنا۔ اب ان کا وہ شخص جو ہے وہ آتے ہوئے راستے کے اندر جو شعر سوچ رہا تھا عربی کے اندر، وہ شعر اس نے حضور کی بارگاہ کے اندر پڑھنا شروع کر دیے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب وہ اشعار پڑھ رہا تھا، ایک ایک شعر حضور سماعت فرما رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسوں جاری تھے، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آپ کے ان آنسوں کے موتیوں کے ساتھ تر ہو گئی۔ جب آپ کی داڑھی مبارک اتنا آپ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی اور لڑیاں جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، تو جب اس صحابی کی نگاہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی اور دیکھا کہ میرے ان اشعار کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ زارو کتار جو ہے وہ رو رہے ہیں، اس نے اپنی شاعری کو وہاں پر ہی ترک کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کے اس کائنات کے اندر تشریف فرما ہوئے، آپ فرط جذبات کے اندر جو ہے وہ اتنا آپ جو ہے وہ ان اشعار کی وجہ سے آپ جو ہے وہ مغموم ہو گئے، آپ کا دل اتنا پریشان ہوا اور آپ کو اتنا ان اشعار نے رنجیدہ خاطر فرما کر دیا کہ آپ اٹھے اور آپ نے اٹھ کے اس نوجوان لڑکے کے گریبان کو پکڑا اور اسے جھنجھوڑ کے آپ نے فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، انتا و مالو کا لے ابی کا، انتا و مالو کا لے ابی کا، اے نوجوان تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد کے بھی حقوق ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی فرائض ہیں، والدین کے بھی فرائض ہیں، لہٰذا اپنی اولاد کی تربیت کرتے وقت اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ سب سے پہلے انہیں رزق حلال کھلانے کی کوشش کریں۔ رزق حلال کھلانے کے بعد ان کی اخلاقی تربیت کے لیے بہترین جو چیز ہے وہ قرآن حکیم کی تعلیم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آتے ہیں، اور ایسا لوگوں کا جو ہے وہ ان کی جو سیرت مبارکہ جو اسلام کے روشن ستارے ہیں، اپنی اولاد کی زندگی کے اندر ان چیزوں کو ضرور لے کے آئیں۔ کسی نے بڑا خوبصورت یہ جملہ کہا تھا کہ اپنی اولاد کو صرف قرآن سکھا دو، باقی یہ قرآن تمہاری اولاد کو سب کچھ سکھا دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جسے ترمذی نے، ابن ماجہ نے، ابو داؤد نے
روایت فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت فرماتے ہیں کہ ثلاث دعوات مستجاب لا شک فیہن، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جو مستجاب ہیں، مقبول ہیں، جن کے اندر کوئی شک نہیں کہ وہ رد ہو جائیں گی، بلکہ مقبول بارگاہ وہ 3 دعائیں ہیں۔ کون سی 3 دعائیں ہیں؟ دعوت الوالد و دعوت المسافر و دعوت المظلوم، والد کی دعا اولاد کے حق میں، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا۔ اس لیے والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی دعا مانگا کریں، خیر کی دعا مانگا کریں، برکت کی دعا مانگا کریں، اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے لازماً ہونی چاہیے۔ جس طرح ہر جو ہے وہ نماز کے بعد بھی ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ویسے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ جس طرح میں بچہ تھا تو میرے والدین مجھ پہ رحم فرمایا کرتے تھے، اس طرح تو میرے والدین پہ رحم فرما۔ اسی طرح والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے حق میں ہدایت کے لیے خیر کے لیے اور ان کی جو ہے وہ بہتری کے لیے دعا مانگا کرے۔ اب یہاں پر یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یقین جانے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ایک ہی بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو اس نے اپنے ماں اور اپنے باپ کو کیا صلہ دیا کہ ایک معمولی سی بات کے اوپر کہ ٹک ٹاک بنانے سے منع کرنے کی وجہ سے ان کو فائرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اب یہاں پر میں ان نوجوان لوگوں سے، میں ان نوجوان لڑکے لڑکیوں سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے والدین کے دل مت دکھایا کریں، اس لیے کہ یہ دل دکھانا تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی خیر کا ذریعہ نہیں ہے، آخرت کے اندر بھی خیر کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری دنیا کو بھی اجاڑ دے گا، تمہاری آخرت کو بھی اجاڑ دے گا۔ والدین ہمیشہ اولاد کے حق میں وہی نصیحت کرتے ہیں جو اولاد کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ والدین ہمیشہ اولاد کو وہی مشورہ دیتے ہیں جو اولاد کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کی اسی چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو اولاد کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ ممکن ہے وقتی طور پہ اولاد کو اس کے اندر کوئی بہتری اور بھلائی نہ دکھائی دیتی ہو، لیکن اگر آپ اپنے والدین کے کہنے کے اوپر اس چیز کا انتخاب کریں گے جو آپ کے والدین آپ کے لیے پسند کرتے ہیں، تو اللہ پھر اس چیز کے اندر آپ کو خیر عطا فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا۔ اور اپنی والدہ کا، اپنے والد کا دل مت دکھایا کریں۔ اس ماں کا تصور کریں جس ماں نے اپنے بیٹے کو بڑی دعاؤں کے بعد اللہ سے مانگ مانگ کے لیا ہوگا، اکلوتی اولاد تھی وہ ان کی۔ اس ماں کا تصور کریں جس ماں نے اپنی بیٹے کو جوان دیکھنے کے لیے اپنی کتنی رات کی نیندوں کو قربان کیا ہوگا، اپنے آرام کو قربان کیا ہوگا، لیکن وہ بیٹا جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اس نے فائرنگ کر کے اپنے باپ کو بھی شہید کر دیا، اپنی ماں کو بھی شہید کر دیا۔ لیکن میرے دوستو، پھر بھی ماں کے جذبات کو دیکھیں کہ مرنے سے پہلے پھر بھی وہ اپنی اولاد کے لیے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہا جائے، یہ ناسمجھ ہے، یہ نادان ہے۔